دعا ہے پروردگار آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار آج کے اس دن کے طفیل ہمارے گھروں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ پروردگار جو مومن آج اس عید میں شریک کار نہیں ہیں، پروردگار انہیں شفاعت جناب سیدہ نصیب فرمائے، اور بالاخص جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ اہتمام کیا گیا، پروردگار ان کی بلندی درجات فرمائے۔ پروردگار جو مومنین بے رزق ہیں ان کو رزق وسیع عطا فرمائے، جنہیں رزق دیا ہے مکتب آل محمد کے ترویج کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار جو مومنین و مومنات امتحان دے رہے ہیں انہیں کامیاب و کامران فرمائے۔ پروردگار جنہیں اولاد دی ہے سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار میں نہیں جانتا حاضرین کے دلوں میں کیا دعائیں ہیں، میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے، غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقابیں اڑے امام جانتے ہیں۔ پروردگار اس امام کے طفیل ان کے دلوں کی جتنی جائز حاجتیں ہیں قبول و منظور فرما۔ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کے لیے، ہمیں ان کے خادموں میں شمار کرنے کے لیے پروردگار ہمارا نام اعمال اس قدر نہیں کہ تو ہماری دعائیں قبول کرے، ہاں ایک وسیلہ ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، عظمت سیدہ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجیے گا۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للمنافقین، لا عدوان الا علی الظالمین، ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی بالقاسم محمد۔ ثم الصلاۃ والسلام علی باب الامن والامان، کلمۃ الرحمن، مصداق مرج البحرین یلتقیان۔ ثم الصلاۃ والسلام علی انزع البطین وباب الیقین وحبل اللہ المتین والشافع یوم الدین والمصلی 51۔ ثم الصلاۃ والسلام علی امام التقی وابن ام المصطفیٰ شقیق نبی المجتبیٰ، لیث الثری غیث الورى حتف العدا مفتاح الندى مصباح الدجى۔ ثم الصلاۃ والسلام علی صاحب القبلتین الضارب بالسیفین الطاعن بالرمحین وارث المشعرین ابو الحسن والحسین الذی لم یشرک باللہ طرفۃ عین۔ ثم الصلاۃ والسلام علی الامام المظفر وشجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر وشبر صاحب ساقی حوض الکوثر وحامل بابن الخیبر قاسم طوبہ وسکر الذی سمتہ امہ حیدر، مل کے نعرہ حیدری، پاک زبان نعرہ حیدری۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الزہراء الزہراء الحوراء الصدیقۃ الکبریٰ، الصدیقۃ بالاقوال والمبارکۃ بالافعال والطاہرۃ بالاحوال، الزکیۃ بالدلالہ والمرضیۃ بالعدالہ، الحسان بالمکان والبطول فی الزمان وسیدۃ النسوان، النوریۃ بالشہادہ والسماویۃ بالعبادہ والعذراء بالولادہ، راحت روح المصطفیٰ شقیقۃ نبی المجتبیٰ، الذی انزل فی شانہا وشان زوجہا وشان اولادہا سورۃ حل عطا آنی فاطمۃ الزہراء صلوات اللہ علیہ۔ اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ المجید وفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عظمت مصطفیٰ پہ مل کے صلوات پڑھ دیجئے گا۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، دعا ہے کہ پروردگار آج کے دن آپ کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور پروردگار آپ کا اپنے گھروں کو چھوڑ کر رسول اللہ کے اس عید والے دن اس گھر میں آنا پروردگار آپ کی زندگی کو عید بنا دے۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے کہ آج کے دن کی آپ کو اور امام زمانہ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور 27 رجب المرجب یہ دن جو معروف ہے اور مشہور ہے وہ دو باتوں کی وجہ سے ہے۔ اہل اسلام اس رات کو شب برات یا شب معراج کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو معراج ہوئی، آسمانوں میں گئے، تب یہ رات مشہور اور معروف رات ہے۔ ایک روایت یہ بھی ٹھیک ہے معراج والی، اور ایک یہ جو مشہور ہے ہمارے ہاں تشیع کے ہاں زیادہ روایت کہ آج رسول اللہ کو مبعوث برسالت کیا گیا ہے، آج اعلان نبوت کیا گیا ہے، آج باقاعدگی سے دین کی تبلیغ کا کام شروع ہوا ہے، آج مکہ کی وادیوں سے اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے رسول اللہ آگے بڑھے ہیں۔ یہ وہ دن ہے، چند تمہیدی باتیں ذہنوں میں رکھیے گا، ہم ایک منزل کی طرف جائیں گے۔ یہ وہ دن ہے جہاں چشمہ اسلام سے رسالت کی ایک نہر نکلے گی، اور تاکہ ہر مسلمان کو علم کی دنیا سے سیراب کر دے۔ 27 رجب المرجب کے حوالے سے باتیں دو تین، رسول اللہ کب سے نبی تھے یا کب سے نبی ہیں یا کب تک نبی ہیں۔ ایک نظریہ جو بات بچوں تک بتانا ضروری ہے کہ رسول 40 سال کے بعد نبی نہیں، اللہ نے محمد کو نبی بھیج کر بنایا ہے، نہ کہ بنا کے بھیجنا ہے، کہ اللہ نے بنانا ہے پھر بھیجنا نہیں، بنا کر بھیجا ہے، بعد میں نہیں بنایا۔ کن تو کنزن مخفیاً، کیونکہ موضوع ایسا ہے میں چاہتا ہوں کہ تب سب تک یہ بات پہنچ جائے۔ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، کن تو کا مطلب ہوتا ہے ماضی، میں تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ایک وقت میں نہیں تھا اور پھر تھا، یا نہیں؟ کن تو استمرار کے لیے ہے، بس جب سے ہے، وقت کی قید سے پہلے کی بات ہے۔ کن تو کا مطلب ہے بس ہے، کب سے ہے اس میں قید نہیں ہے۔ کن تو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تب میں نے محمد علی اور فاطمہ کو بنایا۔ میں پہلے سے تھا، صرف اپنی پہچان کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ مجھے پہچانو میں ہوں۔ اس لیے رسول فرماتے ہیں کن تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ یہ نہ سمجھنا میں 40 سال بعد نبی بنا ہوں، جس طرح اللہ پہلے سے تھا آج اعلان کر رہا ہے، اسی طرح محمد بھی پہلے تھا آج صرف اعلان ہو رہا ہے، صرف اعلان رسالت ہو رہا ہے۔ رسول آئے تو اس وقت سے نبی تھے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے فطرت کا زمانہ، مجھے لگتا ہے یہاں پہ مجھے مشکل بات کرنی چاہیے۔ فطرت ایک ہوتا ہے، فطرت ایک ہے، فطرت فے تے تتلی والی فطرت، یہ وہ زمانہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک نبی سے دوسرے نبی تک کے درمیان وقفہ ہوتا ہے۔ بات پوری سنیے گا، گیپ جسے ہم کہہ لیں۔ حضرت عیسیٰ سے رسول اللہ تک جو زمانہ رہا، ظاہراً کوئی نبی نہیں تھا، اس زمانے کو کہتے ہیں فطرت۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے درمیان بھی وقفہ رہا، اور ظاہراً ہمیں جو رسول کہتے ہیں کہ لقد بعث اللہ نے رسولوں کو بھیجا، رسول گرامی قادر کو بھیجا، اور ایک آیت میں کہا کہ ہر فرقے میں رسولوں کو بھیجا۔ یہ جو 1,24,000 انبیاء ہیں، یہ ہر فرقے میں نہیں آئے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر جگہ میں نے نبی بھیجے ہیں۔ یہ زمانہ فطرت کو سمجھیے گا، پھر بعد میں دقت نہ بن جائے، میں بات پوری کوشش کروں کہ سمجھا پاؤں۔ یہ مغرب اور مڈل ایسٹ اور ان علاقوں میں سارے نبی آئے، کچھ علاقے ایسے تھے جہاں یہ جو 1,24,000 کا فگر ہے، ان میں سے اس علاقے میں کوئی نہیں تھا۔ یہ 1,24,000 وہ ہیں جو اللہ کے احکام کو لیتے ہیں اور لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔
کچھ وہ ہیں کہ جو ان احکام کی محافظت کرتے ہیں. وہ ظاہراً تو نبی نہیں ہے لیکن پروردگار ان کو نبیوں والا کام لیتا ہے. زمانے کو کہتے ہیں فطرت. حضرت عیسیٰ سے اگر رسول تک ہم کسی حجت کو نہ مانیں تو پھر زمین حجت سے خالی نہیں رہ سکتی. کوئی نہ کوئی ایک ہو کہ جو وہ کام کرے جو انبیاء کرتے رہے ہیں. تو ہمیں بتائیے عیسیٰ سے محمد تک اللہ کی حجت کون تھا؟ حضرت عیسیٰ سے رسول اللہ تک اللہ کی حجت کون تھا؟ تو ہمیں مختلف ادوار میں ملتا ہے رسول سے پہلے جو اللہ کی حجت کبریٰ تھی وہ حضرت ابو طالب تھے. صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت. تو اس طرح کئی ایسے جو ظاہراً منصب رسالت پہ نہیں تھے، ایسی ہستیاں تھیں اس دنیا میں جو مختلف علاقوں میں تبلیغ کرتی رہیں، لیکن پروردگار نے اپنی زمین کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا. تو بات یہاں سے بڑھتی ہے، چونکہ رسول کی نبوت کا اعلان ہے تو ہم نے ایک منزل کی طرف جانا ہے. اسلام کی پہچان، اسلام کی تبلیغ، نماز روزے کی تبلیغ آج سے شروع ہو رہی ہے. تو اب 73 فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. چونکہ رسول نے اعلان نبوت کیا اسلام لے لو، تو 73 فرقے آپس میں لڑنے بیٹھ جائیں کہ کون سا اسلام لیں اور کون سا اسلام نہ لیں. چونکہ عید مبعث ہے اور یہ بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. آج اسلام کے نام پہ سر کاٹے جا رہے ہیں، اسلام کے نام پہ دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے، اور مغرب والے جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایک دہشت گرد مذہب ہے. اسلام دہشت گرد نہیں ہے، کچھ نام نہاد لوگ دہشت گرد ہیں. اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے، مسلمانوں میں دہشت گردی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک چشمہ ہے کسی علاقے میں، صاف و شفاف پانی والا. ایک بندہ بیمار تھا، اس نے چشمے سے صاف پانی پیا، ٹھیک ہو گیا. مثلاً ہمارے علاقے میں ایک چشمہ صحیح، پہاڑ کے اوپر ہمارا گھر، چشمے سے میں پانی پیتا ہوں تو میری صحت ٹھیک رہی. مجھے زیدی صاحب ملے اور کہا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ میں نے کہا کہ چشمے کا پانی پیتا ہوں، پانی بڑا اچھا ہے تو میں ٹھیک ہو گیا. انہوں نے 1 مہینہ وہ پانی پیا اور اللہ نہ کرے یہ پہلے سے بھی زیادہ، اب تو ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، زیادہ بیمار ہو گئے. آ گئے غصے میں کہ آپ نے کہا تھا کہ پانی پیو تو ٹھیک ہو جاؤ گے. یہ جو بے اسد کا دن ہے، یہ جو تبلیغ ہے، ہم نے لینی کہاں سے ہے؟ رسول مبعوث ہو گئے تو بات ختم ہو گئی. بے اسد کا مطلب یہی ہے کہ دین کی تبلیغ کا دن شروع ہو رہا ہے، اس دین پہ عمل کرنا ہے، تب ہی یہ بندے عید منا لیں. کس طرح اب کیا جائے؟ میں تو بیمار ہو گیا، اسی پانی چشمے والا پیا. تو میں نے کہا حضور بات ہمیں بتائیے کہ وہ پانی جو آپ نے پیا، آپ تو اپنے گھر میں تھے، چشمہ میرے گھر کے پاس ہے، میں نے تو نہیں دیکھا. تھوڑا میرے ساتھ بیدار رہیے گا، وگرنہ 2-4 قصے اور واقعے پڑھ کے وہ آتے ہیں. میں آپ کے ساتھ تھوڑی مشکل بات کرنا چاہتا ہوں. یہاں کے مومنین ساتھ دیں، صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. تو یہ اور بیمار ہو گئے. میں نے کہا میں تو گھر میں رہتا ہوں، میرے سامنے چشمہ ہے، آپ نے تو کبھی پانی نہیں پیا. کہا میں وہاں چڑھ نہیں سکتا، بوڑھا آدمی ہوں، پہاڑ کی بلندی پہ چشمہ ہے، میں تو پانی نہیں پی سکتا. میں نے کہا پھر آپ نے پانی کیسے پیا؟ کہ جب وہ چشمہ نکلا اس سے نہریں بنی، نہروں سے ندی نالے بنے، شہروں سے گزرتا ہوا. ایک نہر میرے گھر سے باہر سے بھی اسی چشمے کی گری تھی اور گزر رہی تھی، میں نے پانی پیا، میں تو بیمار ہو گیا. میں نے کہا مسئلہ تو یہیں سے خراب ہو گیا. جب پانی چشمے میں تھا، صاف بھی تھا، شفاف بھی تھا، ٹھیک بھی تھا، لیکن جب اس سے نہریں بنی، نہروں سے ندی نالے بنے، وہ ندی نالے شہروں سے گزرے، شہروں کی گندگی آ گئی، فیکٹریوں کا گندا پانی آ گیا، غلاظتیں، ملاوٹیں ہو گئی. جب تک وہ پانی آپ کے گھر کے باہر نہر میں پہنچا اس میں بیماریاں تھیں، اس میں بیکٹیریا تھا، اس میں ساری غلاظتیں مل گئی تھی. پانی صاف اور شفاف نہیں تھا. اگر صحیح پانی پینا چاہتے ہو تو چشمے سے متصل ہو کے پی لو. عزت مصطفیٰ کی قسم، جب اسلام مکہ کی وادیوں سے طلوع ہوا تھا، اس میں عزت بھی تھی، اس میں غیرت بھی تھی، اس میں محبت اہل بیت بھی تھی. لیکن جب یہ اسلام درباروں سے گزرتا ہوا، بازاروں سے گزرتا ہوا ہم تک پہنچا، اس میں جھوٹے راوی آ گئے، اس میں بکے ہوئے مورخین آ گئے، اس میں بکنے والی کلمیں آ گئی. مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. جس طرح چشمے کے پانی کا اثر رستوں نے بدلا تھا، تم اسلام کو دہشت گرد کہتے ہو. مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. جو اسلام تم تک پہنچا ہے، رستوں نے اس کا اثر بدل دیا ہے، رستوں نے اس اسلام کو بدل دیا ہے. ادھر فیکٹریوں کا گندا پانی آتا رہا، اب پیئیں گے تو بیمار ہوں گے. اسی طرح وہ اسلام جو ایسے درباروں سے گزرا، جس میں راوی اپنی مرضی کی روایتیں لکھیں،
جس میں حاکم اپنے درہم و دینار لے کے اپنے فضائل لکھوائیں، اگر وہ والا پیو گے جس طرح یہاں گردے ختم ہوتے ہیں، وہ والا اسلام لوگے تو بروز حشر اسلام ختم ہو جائے گا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ اب کیا کریں اگر پانی وہی پینا ہو زیدی صاحب نے؟ میں تو چڑھ نہیں سکتا، بوڑھا ہوں، پہاڑ اتنی بلندی پہ رہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ یہ شکوہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی آج کا مسلمان شکوہ کرے پروردگار سے، ہم تو رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے، جب رسول نے اعلان نبوت کیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہم سارے کہتے ہیں اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے ہم آپ کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں، ہم تو تھے نہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ پھر ہر اسلام پہ عمل کرتے رہیں اور پھر مسئلہ وہی ہو کہ گردے ختم ہو جائیں؟ شکوہ بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ بنتا ہے، میرے ساتھ تھوڑا سا شکوہ بنتا ہے۔ آج کا مسلمان، ہم کسی کو غلط نہیں کہتے، شیعہ سنی دیوبندی کی بات نہیں کر رہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی بات کر رہے ہیں، جو رسول کو رسول اللہ کہتا ہے، وہ آج کیا کرے؟ بروز حشر پروردگار کو کیا شکایت کرے کہ پروردگار تو نے کوئی راہ حل نہیں بتایا تھا؟ تو آواز قدرت آئے گی کہ ہم بغیر حل کے اپنی امت کو چھوڑ نہیں سکتے۔ حال تم نے دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ اب وہی پانی چشمے والا پینا ہو تو کیا کریں گے؟ کوئی ایک بندہ بتائے کیا کریں گے کہ چشمے والا پانی گھر خیریت سے آ جائے؟ جہاں سے چشمے کا پانی نکلتا ہے وہاں سے ہی لے کے آئیں گے، اور اگر وہاں تک نہ جا سکیں، گھر لانا ہے تو چشمے کے ساتھ ایک جوڑ لگا دیں، کوئی پائپ لگا دیں، کوئی ایک ایسی چیز لگا دیں، 1000 فٹ پہ وہ چشمہ ہے، آپ کا گھر 1000 فٹ دور ہے، وہاں سے آپ نے جہاں سے چشمے کا پانی نکلتا تھا ایک پائپ لگا دیا، اب 10 فٹ بعد 10,000 گز بعد ٹوٹی کھولی پانی وہی۔ اب وہ پانی بھی، وہ لائن بھی پانی والی شہروں کے اندر سے آ رہی ہے، وہ ادھر سے آ رہی ہے جہاں ملاوٹیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس جوڑ نے ملاوٹ نہیں ہونے دی۔ اب 10 گز بعد بھی ٹوٹی کھولو وہی ہوگا، 20 بعد بھی وہی ہوگا، 30 بعد بھی وہی ہوگا، بلکہ 30 لاکھ کنال بھی گزر جائیں تو پانی وہی ہوگا۔ یہ جوڑ ملاوٹ نہیں کرنے دیتا۔ اگر آپ وہی مکے والا دین لانا چاہتے ہو تو نہروں سے نہ لو، بلکہ چشمے نبوت سے جوڑے امامت لگا دو۔ امام 10 سال بعد آئے گا، دین محمد والا ہوگا، امام 20 سال بعد آئے گا، دین محمد والا ہوگا، بلکہ 20,000 سال بعد بھی غیبت کی مسند پہ ہیبت کی نقابیں ہٹائے گا، نام مہدی ہوگا لیکن دین محمد والا ہوگا، وہی دین ہوگا۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم اس چشمے نبوت کے ساتھ جوڑے امامت لگا دیتے ہیں، اور مسئلہ کن کو ہوتا ہے؟ یہ جو فیکٹریوں والے اپنا گندا پانی اس میں ملاتے تھے نہروں میں، اور اگر وہ نہریں زمین کے اندر سے چلی گئیں تو پتہ چل جائے گا کس نے کتنا گند ڈالا ہے، تو وہ تو دھرنا دے گا کہ نہیں یہ نہریں ہونی چاہیے، ہماری زمین کاشت ہونی چاہیے، زمین بنجر ہو رہی ہے، تو مسئلہ انہی کو ہوگا۔ آج بھی امامت سے مسئلہ انہی لوگوں کو ہے جو امام حسین کی کبھی گستاخی کر رہے ہیں، جو کبھی امام علی کے سلسلے کو باطل کہہ رہے ہیں، جو جناب سیدہ کے سلسلے کو باطل کہہ رہے ہیں۔ ان کے اپنے مفادات جو اسلام کے پردے میں لپیٹ کر یہ حاصل کرتے ہیں، ان پہ ضرب پڑتی ہے عقیدہ امامت سے۔ اسی لیے تو لوگ مخالفت ہے۔ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ 1400 سال پہلے ایک نظام نبوی چلا جس کا محافظ علی بنا، رسول مبعوث ہوتے ہیں اور ساتھ علی کھڑے ہوتے ہیں، تو آج کیا مخالفت ہے؟ آج بھی مسئلہ وہی ہے کہ اگر نظام امامت آتا ہے، اس میں کوئی چیز مل نہیں پائے گی، اور جب نہیں مل پائے گی تو چور وہیں سے پکڑے جائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ بعثت نبوی، رسول نے اعلان کیا، اور تاریخ ہمیں بتائے کہ سب سے پہلے جب غار حرا میں آپ پہ وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، جب پہلی وحی آ رہی ہے تو رسول اللہ پہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ بعثت کا مطلب کیا ہے؟ ہم اب معراج پہ بھی بات کریں گے، آپ معراج ہی مان لیجئے، ہم ادھر بھی آ جاتے ہیں۔ بعثت کا مطلب کیا ہے؟ جب رسول نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں، پہلی آواز کس کی آئی؟ ہاں آپ نبی ہیں۔ جو مشکل میں ساتھ کھڑا ہو پھر آسانیوں میں وہی ہوتا ہے، اور جو مشکل میں چھوڑ جائے
پھر وہ آسائشوں اور آسانیوں میں اپنے پاس نہیں کھڑا کیا جاتا۔ رسول اللہ جب اعلان کرتے ہیں، مولا علی کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ رسول کے ساتھ نماز جماعت پڑھنے والے میں اور جناب ختیجہ تھیں۔ مجھے بتائیے، پہلی جماعت ہو رہی ہے اسلام کے نام پہ، اعلان نبوت ہو رہا ہے، جناب ختیجہ مولا علی متقیان، پہلی دعوت ذوالعشیرہ اعلان نبوت کے بعد اپنے اہل و اقارب کو بلائیے۔ کس کے گھر کا انتخاب ہوتا ہے؟ حضرت ابو طالب کا۔ اعلان نبوت کیا، نماز پڑھائیں تو ابو طالب کا گھر، ابو طالب کے بچے، دعوت ذوالعشیرہ کریں تو حضرت ابو طالب کے بچے۔ اور اگر معراج بھی مانی جائے کہ پروردگار نے رسول اللہ کو معراج پہ لے گئے تو مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، یہ ہے رسول اللہ کی معراج کا۔ کس کے گھر سے معراج پہ گئے؟ جناب ام ہانی۔ کس کی بیٹی ہیں؟ جناب ابو طالب کی۔ معراج پہ جائیں تو بھی ابو طالب کی بیٹی کے گھر سے، اسلام کے نام پہ کھانا کھلائیں تو بھی حضرت ابو طالب کے گھر سے، اسلام کے نام پہ تکبیرۃ الاحرام بلند کریں تو علی تب بھی ابو طالب کے گھر سے۔ ہم سے نہیں ہوتا، جو محسن اسلام ہو اس کو منکر اسلام کہا جائے، اور جو اس محسن کو منکر کہے گا پھر ہم اس کے ایمان میں شک کریں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ جتنے رسول اللہ کے فضائل ہم دیکھیں گے، چاہے زندگی کے ہوں، چاہے مبعث کے ہوں، چاہے اعلان نبوت کے ہوں، چاہے اعلان غدیر کے، رسول اللہ کی زندگی کا کوئی سب سے بڑا واقعہ متصل آل محمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور 27 رجب شب معراج بھی منائی جاتی ہے ہمارے ہاں بھی، شب برات، جسے وہ زیادہ وہ آتش بازی اور جو ہے وہ زیادہ کی جاتی ہے کہ رسول معراج پہ گئے تھے، تو معراج پہ گئے تھے تو اس پہ آتش بازی کیوں؟ جو خوشی مناتے ہیں، ہمیں اس سوال کا جواب تو دیں کہ آسمان پہ گئے تھے تو اس بات میں خوشی کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اللہ سے ملاقات ہوئی تھی، اللہ سے ملاقات ہوئی تو ہمیں بتائیے کہ اللہ یہاں پہ نہیں ہے؟ کیا اس مسجد میں اللہ نہیں ہے؟ اللہ سے یہ خالی ہے مسجد؟ اب اللہ ہر جگہ پہ ہے، تو پھر بتائیے خوشی کس بات کی ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے خوشی کس بات کی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آپ رسول اللہ سے علی کی ملاقات کی خوشی مناتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، اورج النبی الی السماء 120، ایک معراج نہیں، مشہور ایک ہے جو قرآن میں آیا تھا، سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہ طے شدہ بات ہے شیعہ اثنا عشری۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں 120 معراجیں کی، امام صادق کہتے ہیں۔ شیخ صدوق نے الخصال میں لکھا ہے، اور اس کتاب کی ترتیب یہ ہے، جس حدیث میں ایک آیا ہے انہوں نے پہلے باب میں وہ ساری حدیثیں لکھی ہیں، جس حدیث میں لفظ 2 آیا ہے، جتنی حدیثوں میں 2 آیا ہے انہوں نے اکٹھی لکھی، اور جہاں 120 تھا اس میں یہ حدیث لکھی۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ ہمارے نانا محمد کو، ہمارے بابا محمد کو 120 معراجیں اللہ نے آسمان پہ بلایا ہے، اور اللہ نے، یہی مبعث ہے، رسول جو ہمیں بتاتے تھے، رسول نے جو اعلان کیا، اللہ نے کہا تھا یہ اعلان کرو، اور پھر کیا فرماتے امام صادق؟ اوصى اللہ عز وجل النبی الولایۃ لعلی و اولادہ المعصومین لما اوصى، پروردگار نے یہ حدیث میں خود معتبر حدیثیں پڑھی ہے، کہ 120 کی 120 مرتبہ جب بھی رسول اللہ معراج پہ گئے ہیں، اللہ نے رسول کو دین کی تبلیغ سکھائی ہے، نماز کے بارے میں بتایا ہے، اور روزے کے بارے میں بتایا ہے، حج کے بارے میں بتایا ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، دین کی تبلیغات کے بارے میں بتایا ہے۔ اور امام صادق کہتے ہیں ان 120 کے 120 مرتبہ جتنا اللہ نے ہمارے دادا علی کی ولایت پہ زور دیا ہے اور کسی احکام پہ نہیں دیا۔ امام صادق کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ، اس میں کوئی راوی کی روایت کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے زیادہ یہ لفظ ہیں، واجبات کے لفظ ہیں، میں بیان نہیں کر رہا۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ نے دین کی تبلیغ کی، لیکن سب سے زیادہ شدت سے جو پیغام دیا
الولایۃ لعلی و اولاد المعصومین، اللہ نے میرے بابا علی اور ان کے بچوں کی محبت کے حکم کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ اور رسول جب ملیں، اب اگر کوئی مجلس میں کہے کہ فضائل اہل بیت زیادہ ہو جاتے ہیں، ممبر فضائل اہل بیت کے لیے جو اصل ہے، محراب تبلیغ اہل بیت کے لیے، ہم سارا کام ایک ہی جگہ سے لینا چاہتے ہیں، ضرورتیں الگ ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں جو ہے وہ بعد میں مسئلہ نہ ہو جائے۔ 120 ملاقاتیں شیخ صدوق الخصال، اور ساروں میں موضوع ولایت علی ابن ابی طالب، محبت علی ابن ابی طالب، اور گویا یہ امام بتا رہے ہیں کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ قبول تب ہے جب ہم سے محبت کا اظہار کیا جائے۔ اور واقعاً آپ جو آج مبعث رسول کے لیے آئے ہیں، آپ نے محبت رسول کا اعلان کیا، مل کے صلوات پڑھ دیجئے بر محمد۔ معراج پہ گئے، 120 معراجیں، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ برادران اہل سنت کی کتاب سے حوالہ میرے پاس ابھی موجود ہے، میں واٹس ایپ کر دوں گا کسی نے لینا ہو تو۔ یہ روایت برادران اہل سنت میں ہے کہ رسول اللہ جب آسمان پہ گئے، ہر آسمان پہ علی کو دیکھا، شب معراج ہے، ہر آسمان پہ علی ابن ابی طالب کو دیکھا، فظننت ان علی ابن ابی طالب اشہر منی فی السماء، رسول کہتے ہیں میں نے اتنا علی کو دیکھا، مجھے یہ گمان ہوا آسمانوں میں کہیں علی مجھ سے زیادہ مشہور تو نہیں ہے۔ ایک بات ہے رسول اللہ کی، حدیث پوری سنیے گا، رسول فرماتے ہیں مجھے گمان ہونے لگا، پہلے آسمان پہ بھی علی ہے، معراج پہ، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، ساتوں آسمانوں پہ علی کا چہرہ اور علی کا دیدار نظر آ رہا ہے۔ تو جبرائیل سے پوچھ لیا کہ یہ علی یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو جبرائیل نے جواب دیا، یا رسول اللہ کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو یہاں سے زمین پہ نہیں جا سکتے، ان کی ڈیوٹیاں یہیں پہ ہیں، اور زمین والے فرشتے جب آ کے بتاتے ہیں نا علی کا جمال ایسا ہے، علی کا نور ایسا ہے، علی کا قد و قامت ایسا ہے، ایسی جلال والی شخصیت ہے، تو سارے فرشتے کہتے ہیں ہم تیری عبادت بھی کریں گے، لیکن ہر وقت ہمیں علی کی زیارت بھی کرنی ہے۔ تو اللہ نے کچھ ایسے فرشتے خلق کیے ہیں جو علی کے چہرے کو رکھتے ہیں، وہ دیکھتے فرشتے کو ہیں، زیارت علی کو ہوتی ہے، اور جب زیارت علی کی ہو جاتی ہے فرشتے عبادت کرتے ہیں، اللہ ثواب لکھتا رہتا ہے۔ علی کے چہرے کی زیارت سامنے۔ اب ملائکہ دنیاوی خواہش تو نہیں کرتے، ان کی خواہش کیا ہے؟ چہرے علی ابن ابی طالب کی زیارت، اور زیارت میں ہم کسی بندے کی عبادت تو نہیں کر رہے۔ اب قرآن کوئی قرآن پڑھے تو کیا یہ قرآن کی عبادت ہے؟ نہیں، اس کے احکام کے مجموعے کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، جس میں صرف احکام بتائے گئے ہیں، لیکن ان احکام کو پورا کرنے والا مجسم انسان۔ قرآن میں تو صرف نماز کا حکم ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، ایسے 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 کرو، اس کو اگر دیکھنا عبادت ہے تو جس نے یہ کر کے دکھایا ہے، اور جس نے ایسی نماز پڑھی ہو کہ پاؤں سے تیر کھینچ لیا جائے اور پتہ ہی نہ چلے کہ کسی نے کھینچا ہے، اور جس نے ایسا روزہ رکھا ہو کہ 3 دن بھوکے رہ کے مسکینوں، غریبوں، یتیموں کو کھلا دیا ہو۔ جب لفظوں کا احترام ہو سکتا ہے تو اس وجود اطہر کا بھی ہو سکتا ہے جو ان احکام پہ عمل کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ اور بالکل صحیح سند، یہ طرفینی روایت ہے، شیعہ روایت نہیں، اہل سنت کی پڑھ رہا ہوں، کہ جب رسول آسمانوں پہ گئے فکان قاب قوسین و ادنا، اللہ اور رسول اللہ کے درمیان 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا فاصلہ تھا، تو اللہ نے رسول اللہ سے علی کے لہجے میں بات کی، اور رسول اللہ نے یہ پوچھا، معراج پہ رسول اللہ نے یہ سوال کیا کہ کہیں علی تو نہیں آ گئے؟ پروردگار نے کہا لا اوصف بالاوصاف، میں جسم نہیں رکھتا، صفات سے متصف نہیں ہوتا، میں پروردگار ہوں، لیکن علی کے لہجے میں بات کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، رسول گرامی قادر نے پوچھا پروردگار کے علی کے لہجے میں مجھ سے بات کیوں کی؟ کہا اے میرے محمد، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ سے بات بھی کرنی تھی، لیکن سوچتا تھا کس کے لہجے میں کروں؟ جب میں نے آپ کے دل کی گہرائیوں میں دیکھا تو آپ کا وجود پکار رہا تھا، علی
علی علی، میں نے آپ کے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے مجھے زمانے میں کوئی انسان نہیں ملا جس کی آواز میں تجھ سے بات کروں، ملا ہے تو اور کوئی نہیں، علی ابن ابی طالب ملا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و اہل بیت محمد۔ اور ہمارے یہاں ممبر پہ یہ بھی پڑھا جاتا ہے کہ ایک ہاتھ آیا اور رسول اللہ سے مصافحہ کیا، وہ علی کا ہاتھ تھا۔ ہم فضائل پڑھتے پڑھتے تکثیر کر دیتے ہیں، اپنی طرف سے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ فضائل زیادہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہم تکثیر اور مکثر بن رہے ہوتے ہیں۔ مثلا لوگ کہتے ہیں جو علی کو اللہ کہے وہ غالی ہے، میں کہتا ہوں جو علی کو اللہ کہے وہ مکثر ہے۔ ایک بندہ، ایک عام سپاہی پولیس میں، اگر وہ والا کام کرے جو ایک ڈی ایس پی کر سکتا ہے تو کمال یہ ہے، ایک ڈی ایس پی وہ کام کرے جو ایک سپاہی کرتا ہے تو کمال نہیں ہے۔ اللہ ہو کے معجزہ دکھانا کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ کی بندگی کر کے سر سجدے میں رکھ کے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا کے نماز عصر ادا کرنا، یہ کمال بندگی ہے، یہ کمال بندگی ہے۔ میں انکار نہیں حضرت علی کے فضائل کی کر رہا، اگر مولا علی نے ہاتھ ملایا ہے تو کیا کمال ہے رسول کا۔ علی یہاں پہ بولیں، معراج پہ بولیں، جس سے 24 گھنٹے بات کرتے ہوں، معراج پہ کر لی تو کیا کمال۔ میرے ساتھ اگر کوئی ڈرائیور ہے اور 24 گھنٹے میرے ساتھ ہے، میں نے اوپر والے کمرے میں بیٹھ کے اس سے بات کر لی، مصافحہ کر لیا، تو کیا کمال ہے میرا۔ یہ علی کے فضائل نہیں پڑھ رہے، آپ علی کی تنقیص کر رہے ہیں، علی کی تنقیص کر رہے ہیں۔ کمال تو یہی ہے نا کہ بولنے والا اللہ ہو، لہجہ علی ابن ابی طالب کا ہو۔ اور پھر یہ بڑی طولانی حدیث ہے، بہت طولانی حدیث ہے۔ اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ واپس آئے ام ہانی کے گھر، جناب ابو طالب کی بیٹی کے گھر، تو حضرت محمد مصطفیٰ نے سارا واقعہ سنایا۔ میں پہلے آسمان پہ گیا، علی کو دیکھا، دوسرے پہ گیا، علی کو دیکھا، تیسرے پہ گیا، چوتھے پہ گیا، دروازے پہ دق الباب، اتنے میں علی آ گئے تھے، کنڈی ہل رہی تھی، چند لمحوں میں جسمانی معراج کی اور واپس آ گئے۔ تو حضرت رسول گرامی قادر بیٹھے ہیں اور جناب ام ہانی ہیں، تو علی اندر آئے، کہا یا علی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا آپ کا احترام، لیکن اگر آپ کہیں تو میں نہ بتا دوں معراج پہ کیا ہوا تھا۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں معراج پہ کیا ہوا تھا۔ پہلے آسمان پہ گئے تھے، دوسرے کے گئے تھے، تیسرے پہ گئے تھے، چوتھے پہ گئے تھے، پانچویں پہ گئے تھے۔ یا رسول اللہ وہ پہلے آسمان پہ جتنے فرشتوں نے سلام دیا تھا وہ سلام تو مجھے دے دیں، دوسرے آسمان پہ جن فرشتوں نے مجھے سلام دیا تھا وہ تو دے دیں، تیسرے پہ اس فرشتے نے مجھے سلام دیا تھا اس سلام کا جواب تو مجھے دے دیں۔ یا رسول اللہ آپ نے جتنے سلام لیے ہیں علی کو سلام دیجئے، میں علی جواب دوں گا۔ تو رسول نے فرمایا اے علی تجھے فرشتے جانتے ہیں، ہر آسمان پہ گیا تو تیرا چہرہ نظر آیا، فرشتے تیرا سلام لے کے بیٹھے تھے، تجھے فرشتے جانتے ہیں۔ علی نے کہا یا رسول اللہ فرشتے مجھے جانتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھیے نا علی بھی ایک فرشتے کو جانتا ہے، میں علی بھی عالم ہوں۔ علی نے سلام لیے، پورا ایک لمبا واقعہ ہے، میں اختصار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ جب زمین پہ آ گئے اور بتایا میں نے مسجد اقصیٰ پہ نماز پڑھی، لوگوں میں بات مشہور ہوئی اور لوگوں نے انکار کر دیا۔ مسجد اقصیٰ حجاز میں نہیں تھی، بیت المقدس۔ رسول حجاز سے باہر کبھی گئے نہیں، اپنی زندگی میں رسول اللہ حجاز سے باہر نہیں گئے تھے۔ اب لوگ حیران ہو گئے کہ مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی نہیں ہے، زندگی میں ادھر گئے نہیں ہیں، اور کہتے ہیں میں نے وہاں پہ نماز پڑھی۔ لوگ آ گئے، یہ ہے رسول کی صداقت کا معیار۔ آ گئے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کہا کہ میں نے مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ 2 یا 3 بندے مسجد اقصیٰ دیکھ چکے تھے، انہیں بلایا گیا کہ فلاں علاقے میں 2 بندے جنہوں نے مسجد اقصیٰ دیکھی، انہیں بات کوئی نہیں بتانا، لے کے آؤ۔ لے کے آئے، کہا کہ ان کے سامنے، رسول اللہ کو کہا ان کے سامنے ہمیں مسجد اقصیٰ کا حال بتائیے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے۔ رسول اللہ نے پوری مسجد اقصیٰ کی تفصیل بتائی، ایسے مسجد اقصیٰ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ پڑا ہے۔ اور پوچھا گیا جب ان بندوں سے کیا یہی ہے؟ جیسے جیسے رسول نے کہا ایک ایک جملہ حق بھی ہے اور سچ بھی ہے۔ لوگ حیران ہو گئے، یہ ہے اعلان نبوت، ہم معراج سے پھر واپس لے آئے ہیں، آپ کو متصل رکھ رہے ہیں۔ تو ہم کیا کریں؟ رسول اللہ نے کہا پھر اللہ کے نبی ہیں، ہم نے تمہیں مسجد اقصیٰ کا حال بتایا، اب تم خود جانتے ہو کہ ہم حجاز سے باہر کبھی گئے نہیں، اور مسجد اقصیٰ مدینہ سے کتنا دور ہے، ہمیں نبی مانو، کام نہیں مانیں گے۔ آپ نے کسی سے حال سن لیا ہوگا
کسی بزرگ نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ مسجد اقصی ایسے نظر آتی ہے تو آپ نے کہہ دیا مسجد ایسی ہے. رسول اللہ نے کہا اچھا میرا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو؟ جی آپ معجزہ دکھائیے پھر ہم آپ کو مبعوث برسالت مانیں گے. رسول نے کہا تھا تمہارے اونٹ جو تجارت کے لیے گئے تھے وہ 3 دنوں بعد اسی جگہ پہ آئیں گے. میں نے راستے میں ان کو بھی دیکھا. پہلے سب سے پہلے اس رنگ کا اونٹ تھا, دوسرے نمبر پہ اس رنگ کا اونٹ تھا, تیسرے نمبر پہ اس رنگ کا اونٹ تھا, چوتھے پہ اس کا اونٹ تھا. وہ جو تمہارا اونٹ تھا وہ 10ویں نمبر پہ تھا. تمہارے اونٹ کے اوپر اتنا وزن تھا, اس کے اوپر جو رکابیں تھی اس رنگ کی تھی. سارے 3 دن انتظار کرتے رہے. جیسے ہی وہ قافلہ آیا, جو ترتیب اور جو وزن رسول نے بتایا تھا وہی وزن نکلتا ہے تو کافر کہنے لگتے ہیں ہمیں نہیں پتا کوئی اللہ ہے, لیکن اگر یہ کہہ رہا ہے تو پھر مان لو ہے. اللہ اکبر. اگر رسول اللہ کہہ رہے ہیں نہیں پتا کہ ہمیں کوئی ہے, لیکن ان کی زبان کی صداقت کا معیار ایسا ہے, کہہ دیا ہے تو مان لو. اب مجھے بات سمجھ آئی. رسول اللہ جب مکہ کے مشرکوں کو بھی کہتے تھے کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر کوئی لشکر تم پہ حملہ کر رہا ہے, میں کہوں کہ لشکر ہے تو کیا کرو گے؟ کافر تھے. کہا آپ نے کہہ دیا تو ہے, ہم دیکھیں گے نہیں. رسول اللہ نے کہا اگر تمہیں دیکھنا پڑے اور تم جا کے پہاڑ کی چوٹی پہ دیکھو اور اس طرف تمہیں لشکر نظر نہ آئے تو پھر میری صداقت کے بارے کیا کہو گے؟ مکہ کے مشرکوں نے کہا اگر آپ نے کہہ دیا پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو ہم دیکھنے نہیں جائیں گے, جنگ کی تیاری کریں گے, لیکن اگر لشکر نظر نہ آیا, ہم نے دیکھ لیا, پھر بھی ہم یہ کہیں گے ہم اندھے ہیں تو پھر بھی سچا ہے. یہ جملے کہلانے کے لیے رسول اللہ نے معجزات دکھائے, تکالیف برداشت کی. پتھر کھا لینا, اونٹ کی اوجریاں اپنے اوپر رکھوا لینا کوئی آسان کام نہیں ہے. معراج پہ جائیں گے تو علی ابن ابی طالب, چونکہ علی کی ولایت اور امامت ختم نبوت کی مہر ہے. اگر علی کی امامت نہیں مانیں گے, رسول اللہ نے اعلان کر دیا تو مرزا احمد جیسے آ جائیں گے ہم ربی ہیں, اور کئی لوگوں نے دعوی نبوت کیا. لیکن جو علی کو امام مان لیتے ہیں وہ کبھی نہیں کہتے کہ کوئی نبی آئے گا. وہ تو اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں بیٹا جب علی جیسا بندہ نبی نہیں تو کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا. جب علی نبی نہیں ہے تو کوئی نبی نہیں ہے. بس آخری بات کروں, اختتام کروں. رسول اللہ نے جو دین پہنچایا ہے ہم کسی سے نہیں جھگڑتے, بس صرف یہ کہتے ہیں وہ دین لے کہاں سے رہے ہیں. ہم کسی کے جھوٹے کو جھوٹا نہیں کہہ رہے, ہم صرف اپنوں کو سچا کہہ رہے ہیں. دنیا جسے مرضی ہے امام مانے, ہم نہ کسی کو غلط کہتے ہیں, ہم نہ کسی کو صحیح کہتے ہیں, ہمارا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تم اپنے اماموں کو مبارک رکھو, تمہارے امام تمہارے حوالے, ہمارے حوالے. لیکن ہم اپنے شیعہ بچوں کو اتنا تو بتا دیں کہ دنیا نے جسے امام مانا ہوا ہے, جو 4 امام یا باقی مانے گئے, ہم انہیں صحیح غلط نہیں کہہ رہے, ایک بات کر رہے ہیں, وہ رسول کی زندگی کے بعد آئے ہیں. کسی نے رسول کا زمانہ ہی نہیں دیکھا. جب رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے, بعد والے بتاتے ہیں رسول ایسا کرتے تھے, رسول اللہ وضو ایسا کیا کرتے تھے, رسول اللہ نماز ایسے پڑھتے تھے. آپ کے پیدا ہونے سے پہلے جب رسول جا چکے ہیں تو آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ اتنا بات تو پہنچانا ہمارے بچوں کو حق بنتا ہے. بس صرف اتنا کہتے ہیں تحقیق کیجئے, انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو دیکھا ہی نہیں ہے. لیکن ہم جس سے دین لیتے ہیں اور رسول اللہ کی زندگی کو دیکھنا تو دور کی بات ہے. علی جب دنیا میں آئے تو نبی کی گود میں آئے, اور جب نبی دنیا سے گئے تو علی کی گود میں گئے. آئے تو نبی نے ہاتھوں پہ اٹھایا. علی کا آغاز رسول اور رسول کا اختتام علی کے ہاتھوں پہ. تو جن کی پوری زندگی اکٹھی گزری ہو وہی دین حقیقی بتا سکتے ہیں. باقی دنیا جسے مرضی ہے مان لے, وہ جنت جا سکتے ہیں, ہم انہیں مانتے ہیں جو جنت لے جاتے ہیں. باقی دنیا جسے مان لے ہم احترام کرتے ہیں, وہ جنت مانگنے والے ہیں. ہم جن سے دین لیتے ہیں وہ جنت دینے والے ہیں. باقی جتنا بڑا جنت میں آفیسر بن جائے, پروٹوکول لے لے کہ ہمیں جنت میں اتنے محل مل گئے, جنت میں اتنی حوریں مل گئیں, تم جنت میں رہنے والے ہو, ہم انہیں مانتے ہیں جو جنت کے مالک بن کے رہتے ہیں. رعایا اور ہوتی ہے,
مالک اور ہوتے ہیں. مان لو جنت چلے گئے ایک لمحے کے لیے جسے دنیا مانے, لیکن جنت میں رعایا بن کے رہنے والے اور ہیں, اور جو جنت میں مالک بن کے رہے ہیں ہم دین ان سے لیتے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں پر محمد و اہل بیت محمد. اور آخر میں دعا کرتا ہوں پروردگار یہ لمحات جو رسول اللہ کی اعلان نبوت سے متصف ہیں, پروردگار ہمیں صحیح معنوں میں نبوی دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار ہمیں رسول اللہ کی اور آل محمد کی ہر خوشی میں خوش ہونے کی پروردگار توفیق عطا فرمائے. جن مومنین نے اس جشن کے انعقاد میں اپنا حصہ لیا, قاری اشفاق صاحب بانی جشن کے ان کے قاری اشفاق صاحب جو بھی ان کی پریشانی ہے انہوں نے کہا دعا کروانی ہے, بیمار ہیں تو پروردگار شفا دے, پروردگار انہیں رزق وسیع عطا فرمائے, پروردگار جو ان کے حق میں بہتر ہے ان کے لیے وہ فرمائے, اور جتنے حاضرین بیٹھے ہیں پروردگار ان کے حق میں جو بہتر ہے ان کے لیے فرمائے. جو مائیں بہنیں امتحان دے رہی ہیں اپنے بچوں کی تربیت خط محبت محمد و آل محمد پہ کرتی ہیں, پروردگار انہیں اس دنیا و آخرت میں جناب سیدہ کی زیارت نصیب فرمائے. پروردگار جتنے مومن تشریف فرما ہیں قبروں کی پہلی رات ہمیں رسول اللہ اور علی کے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے. ساری دعاؤں کی ایک دعا پروردگار ہادی زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرمائے, اپنے آقا کے قدموں میں جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگارہ ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کچھ نہیں ہے ہمارے پاس, ہم گنہگار ہیں پروردگار, ہمارا نام اعمال خالی ہے, لیکن نام اعمال میں دکھانے کے لیے ایک وسیلہ ضرور ہے جسے تو کبھی رد نہیں کرتا. بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا, اپنی اپنی دعاؤں کو دلوں میں رکھتے ہوئے جناب سیدہ کی عظمت پہ پرخلوص صلوات پڑھ دیجیے گا.